السلام علیکم ویورز، میں ہوں گلناز راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹپس بائی گلناز راشد۔ میرے کچھ ویورز نے فرمائش کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی پرسنل لائف میں ان کے بارے میں کچھ شیئر کریں، باتیں بتائیں۔ میں یہ چینل مونیٹائز ہونے سے پہلے کافی زیادہ لائیوز کرتی تھی WT وغیرہ کلیکٹ کرنے کے لیے، تو کافی زیادہ فرینڈز بن گئے تھے جن کے ساتھ کافی گپ شپ ہوتی تھی، بہت مزہ آتا تھا، بہت انجوائے کرتے تھے۔ تو میرے فرینڈز نے کہا کہ اب ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ باتیں کریں۔ تو لائیو تو پلان کی تھی میں نے، لیکن آج یہ ایک لانگ ڈرائیو کی ویڈیو تھی، تو ساتھ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ساتھ میں گپ شپ کی جائے، فرینڈز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ باتیں کی جائیں۔ تو میں نے ان سے کچھ کوسچنز بھی پوچھے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس ٹائپ کی باتیں کی جائیں، تو وہ پرسنل لائف کے بارے میں زیادہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اب آپ ماشاءاللہ سے آپ کا چینل مونیٹائز ہے، تو آپ بتائیے کہ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کو یہ یوٹیوب کا شوق ہوا تو کیسے ہوا، اور آپ نے کیا اس سے کچھ ارن کیا۔ تو چلیں ٹھیک ہے، میں اپنی لائف کے سٹارٹ سے ہی بتاتی ہوں۔ میں بیسیکلی اکاڑا سے بلانگ کرتی ہوں، یہیں پہ میں پیدا ہوئی، یہیں پہ میری شادی ہوئی، اور میری لائف بھی زیادہ تر یہیں پہ اکاڑا میں ہی گزری ہے۔ میری ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ایجوکیشن بھی اکاڑا سے ہی ہے۔ شادی سے پہلے میں نے ماسٹرز کیا تھا، BEd کیا تھا، MA BEd کی ڈگری تھی میرے پاس، اور کچھ مجھے پرائیویٹ ٹیچنگ کا ایکسپیرینس بھی تھا۔ اچھے اسکول میں نے جاب کی ہوئی تھی، کافی اچھا ایکسپیرینس تھا، زندگی میں بہت کچھ سیکھا۔ 2003 میں میری شادی ہوئی، تو اس کے بعد بھی میں نے اس جاب کو کنٹینیو رکھا، اچھی تھی، ارننگ بھی اچھی تھی، تو اس کو، اور سسرال بھی کوآپریٹیو تھے، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو میں نے اس جاب کو کنٹینیو رکھا۔ اس کے بعد آفٹر 1.5 ایئر وہیں پہ جہاں پہ میری شادی ہوئی میری گورنمنٹ جاب ہو گئی، تو الحمدللہ اس کا بڑا بینیفٹ رہا، اچھی تھی، ایزی جاب تھی، کنوینئنٹ تھی، جانے آنے کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ تو جس طرح موسٹلی فیمیلز کو پرابلم ہوتے ہیں کہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، دور جانا پڑتا ہے، یا فیملی کی طرف سے ایشوز ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی ایشو نہیں تھا۔ بہت زیادہ سپورٹیو فیملی تھی، مدد کی انہوں نے، گرو کرنے میں بہت مدد کی۔ تو ساتھ ساتھ الحمدللہ پہلے میری بیٹی تھی، جو گورنمنٹ جاب سے پہلے ہی میرے پاس میری بیٹی تھی، اس کے بعد میرے 2 بیٹے ہوئے، الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ بڑی بیٹی میری 10th کلاس میں پڑھتی ہے، اور بیٹا ایک 7th میں ہے اور ایک 5th میں ہے۔ اچھی سٹڈیز جا رہی ہیں، بچوں کی الحمدللہ اچھی تربیت کی ہے کہ وہ بھی بہت سپورٹیو ہیں، اب تو ماشاءاللہ سے بڑے ہو رہے ہیں۔ تو جو ٹف ٹائم تھا، جس میں پیرنٹس کے لیے بہت اسٹرگل ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو پالنا، وہ ٹائم گزر چکا۔ تو اب میں خود کو تھوڑا سا فری فیل کر رہی تھی۔ اس سے پہلے اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو میں نے 2013 میں MPhil میں ایڈمیشن لیا، 13 to 15 ادھر ہی اکاڑا یونیورسٹی سے میں نے MPhil کیا۔ الحمدللہ اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ سیکھا، زندگی میں آگے بڑھنے میں اس سے مجھے بہت ہیلپ ہوئی، موٹیویشن بہت ملی مجھے وہاں سے۔ تو جب میں تب فری ہوئی MPhil سے، تو ایسے لگا کہ زندگی میں کافی ٹائم ہے جس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ایجوکیشن سے فری ہوئے تو کافی فری ٹائم تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ کرنا چاہیے، جی اندر سے ہی موٹیویشن ہو رہی تھی کہ ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ تب یوٹیوب چینل بنانے کے بارے میں سوچا میں نے کہ کیوں نہیں ایک اچھا چینل بنا لیا جائے، اور پھر یہ تھا کہ کنٹینٹ کس ٹائپ کا ہو، اس میں کیا کیا جائے۔ تو کنٹینٹ پھر میں نے یہ دیکھا کہ میری گرپ کس چیز پہ ہے، تو سب سے زیادہ کوکنگ میں خود کو کافی ایکسپرٹ سمجھتی تھی، کوکنگ کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ میں نے بہت ارلی ایج میں یہ ساری کوکنگ، چائنیز، ہر طرح کی ڈشز وغیرہ بنانا سیکھ لی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جب بھی ٹائم ملتا تو میں اپنے اسکل کو امپروو کرتی رہتی تھی۔ تو پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ چینل جو ہے اس پہ بھی کوکنگ کا ہی کنٹینٹ زیادہ ڈالا جائے، کچھ لوگوں کو ٹپس اینڈ ٹرکس ایسے بتائے جائیں جس سے ان کے لیے آسانی ہو۔ ہیلپنگ شروع سے ہی بیہیویئر تھا، ہیلپنگ بیہیویئر کو یوٹیلائز کرتے ہوئے میں نے ہیلپ کرنے کا ہی سوچا کہ کچھ ایسے بتائے جائیں ٹرکس
کیونکہ میں جاب کرتی تھی تو جاب کے ساتھ ایسا بہت کچھ انسان فیس کرتا ہے کہ کم ٹائم ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اچھی آؤٹ پٹ لانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ ورکنگ ویمن کے لیے کچھ ایسی ویڈیوز بنائی جائیں کہ ان کو ہیلپ ہو، وہ بھی کم سے کم وقت میں اور اپنے اویلیبل سورسز کو یوز کرتے ہوئے ہی اچھے سے اچھا اپنی فیملی کے لیے بنا سکیں، ان کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکیں. بس اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چینل بنایا اور 5 منتھ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا تھا. میں نے یوٹیوب کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کر دیں اور الحمدللہ 5 ماہ کے اندر میرا چینل جو تھا مونیٹائز ہو گیا. اب لاسٹ منتھ 1 ایئر ہو گیا مجھے یوٹیوب پہ کام کرتے ہوئے اور اب الحمدللہ بہت اچھا چینل گرو کر رہا ہے اور ارننگ بھی ابھی مجھے فرسٹ پیمنٹ تو ریسیو نہیں ہوئی لیکن امپروومنٹ ہو رہی ہے، کافی زیادہ امپروومنٹ ہے. تو چینل کے کنٹینٹ کی بات کر رہے تھے تو اس میں یہ بھی فرینڈس پوچھتے ہیں کہ اس میں یورپین کنٹینٹ ہوتا ہے، یورپین کنٹریز میں مختلف جگہوں کے وزٹ ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جس طرح یہ والی لانگ ڈرائیو بھی ہے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ویسٹرن چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں. تو کیا یہ آپ خود بناتی ہیں؟ تو میری فیملی جو ہے وہ UK میں ہے، میرے پیرنٹس، میرے بہن بھائی جب بھی وہ کسی پلیس پہ وزٹ کے لیے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے کچھ اگر ویڈیوز وغیرہ بنا دیں کچھ جو میں اپنے چینل پہ ڈال سکوں اور اپنے فرینڈس کو دکھا سکوں، کیونکہ موسٹلی جو یہاں سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے چینل پہ اپنا یہی دیسی کنٹینٹ ہی ہوتا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ فرینڈس کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی جائیں جو اور ایسی جگہیں وزٹ کروائی جائیں جو انہوں نے پہلے نہ دیکھی ہوں. یوٹیوب پہ تو سب چیزیں اویلیبل ہوتی ہی ہیں لیکن میں اپنے چینل میں مکس کنٹینٹ ڈالنا چاہ رہی تھی. تو جو بہن بھائی ہیں ان کی وجہ سے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے، وہ جس بھی جگہ وگہ وزٹ کرتے ہیں وہ ویڈیو بناتے ہیں اکثر تو میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور میں اکثر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو آئی ہوپ کہ آپ بھی اس چیز کو انجوائے کرتے ہوں گے، اچھی چیزیں دیکھنے میں مل جاتی ہیں آپ کو. بینگ اے ٹیچر جو کچھ ایڈوائس ہیں میرے پاس کہ بچوں کے ساتھ ڈیلنگ پیرنٹس بینگ اے پیرنٹس آپ کی کیسی ہونی چاہیے، ان کی تربیت میں اکثر سوسائٹی میں کیا دیکھنے میں ملتا ہے، کچھ کمی رہ جاتی ہے جو بعد میں پوری سوسائٹی کو فیس کرنی پڑتی ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتی ہیں، ان کے اپنے بچے بہت نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، خود وہ جاب کر رہی ہوتی ہیں، ان کے بچے کہیں اور ٹیوشن کے لیے پڑھنے کے لیے کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، خود وہ دوسروں کو ایجوکیٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن اپنی ان کی فیملی بہت سفر کر رہی ہوتی ہے ان کی جاب کی وجہ سے، ان کے ورک کی وجہ سے. تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہماری جو پریفرنس ہے وہ ہمارا اپنا گھر، اپنے بچے اور اپنی فیملی ہی ہونی چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کو نگلیکٹ کر دیں گے تو ہماری ارننگ اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا بینیفٹ لے رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو وہ سب کچھ کسی کام کا نہیں ہے. آپ کی فرسٹ پریفرنس، آپ کی فرسٹ جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، وہ آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے. تو ان چیزوں کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو فرسٹ پریفرنس کے طور پر لینا چاہیے. اس کے بعد جو ٹائم بچے تو اس کو اپنے لیے اویل کریں، اپنی جاب کے لیے، اپنی ارننگ کے لیے، لیکن ان کا ٹائم جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کی جو کمی ہے وہ پوری سوسائٹی فیس کرتی ہے. اگر بچوں میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، ان کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو وہ معاشرے کے لیے اچھے یوزفل سٹیزن نہیں بن سکتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں بھی اچھی آؤٹ پٹ دیں، سوسائٹی کو بھی اچھی آؤٹ پٹ دیں، ملک کے لیے بھی اچھے شہری ثابت ہوں، تو اس کے لیے تو ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ تو کرنی پڑے گی نا کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کی تربیت پہ فوکس کریں، اچھے شہری بنائیں، اچھے انسان بنائیں. جب ہم ان کو ایجوکیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو ایمز بتائے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے یہ والی فیلڈ چوز کرنی ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ نے اچھا سٹیزن بھی بننا ہے، اچھا شہری بننا ہے. جب وہ ان کی پہلی پریفرنس، ان کی پہلا ایم، گول آف لائف، امبیشن یہی ہونا چاہیے کہ انہوں نے اچھا سٹیزن بننا ہے، دوسروں کے لیے یوزفل ثابت ہونا ہے. آپ اپنے لیے بھی تبھی اچھے ثابت ہو سکتے ہیں جب آپ دوسروں کے لیے، آپ نے بینیفٹ دوسروں کے ساتھ سے لینا ہے، اسی سوسائٹی میں موو کرنا ہے.
آپ کی پبلک ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے، آپ کی فرینڈشپ ہونی چاہیے، آپ لوگوں کے ساتھ مل کے گرو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اکیلا گرو نہیں کر سکتا، اسے گرو کرنے کے لیے، سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ زیادہ اچھا گرو کرنا چاہتے ہیں، زیادہ اچھا اونچا جانا چاہتے ہیں زندگی میں، آپ اپنے ہائی گولز جو ہیں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سپورٹ کریں، دوسروں کو سپورٹ کریں، دوسروں سے سپورٹ لیں۔ ان کی سپورٹ سے، ان کی ہیلپ سے آپ بہت گرو کر سکتے ہیں۔ تو بہت سی نیک دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے لیے، آپ کی فیملیز کے لیے۔ اچھے شہری بنیں، لوگوں کے لیے یوزفل ثابت ہوں، مدد کریں دوسروں کی، ہیلپنگ بیہیویئر بنائیں۔ خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔